پچھلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو دیکھ لیں۔ اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں دونوں ایمبیسیڈر کے ایونٹ پہ گئے تھے اور سب ان دونوں کے ریلیشن کے بارے میں گوسپ کر رہے تھے۔ آگے ہی جو ایمبیسیڈر کی وائف کو سائن لینگویج میں سب بتا رہی ہوتی ہے۔ ایمبیسیڈر پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایون کی وائف ہے تو ہیجو کہتی ہے نہیں، میں بھی سائن لینگویج انٹرپریٹر ہوں۔ ایون کو تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہیجو سائن لینگویج میں بول رہی تھی۔ ایمبیسیڈر کہتا ہے کہ ایون کو اپنی وائف کو بھی ساتھ لانا چاہیے تھا، تو ایون کہتا ہے کہ میری وائف کو بھی ڈسیبلٹی ہے اور وہ میری کمزوری ہے، جس کو سن کے ہیجو کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایون کہتا ہے کہ کیونکہ میں گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں تو مجھ پر بہت سارے اٹیکس ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری وائف کو یہ سب فیس کرنا پڑے۔ اس کے بعد اس سے سیکرٹری کا میسج آتا ہے کہ سب کچھ ریڈی ہے اور وہ اس ان نون نمبر کو ٹریس کر سکتے ہیں، بس وہ کچھ دیر اس ان نون نمبر کو باتوں میں الجھائے رکھے۔ پھر ہیجو وہاں سے چلی جاتی ہے اور ڈرنک کرنے لگ جاتی ہے۔ ایون اسے کہتا ہے کہ اتنا زیادہ ڈرنک مت کرو۔ ہیجو میسج ٹائپ کر کے کہتی ہے کہ کیا وہ یہاں سے چلی جائے، تو ایون کہتا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں تب تک تم نہ جا سکتی ہو۔ تو ہیجو سائن لینگویج میں کہتی ہے کہ تم کیا مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں سن نہیں سکتی اور میری فیلنگز ہرٹ نہیں ہوتی۔ پھر وہ سائن لینگویج میں سے گالی دیتی ہے، جس کو آدھا تو ایون سمجھ لیتا ہے اور آدھے اسے سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے کہ شاید میں وہ وائف ہوں ہی نہیں جس کا ذکر تم نے کیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایون کو کڈنیپر کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کل میں تھوڑا بزی تھا، تو آج پھر بتا آج کیسے کرے گا میری وائف کو کڈنیپ۔ کڈنیپر کہتا ہے کہ میں تیرے آس پاس اسی پارٹی میں ہوں، تو ایون تھوڑا چونک جاتا ہے۔ پھر کڈنیپر کہتا ہے کہ جو تمہارے لیفٹ میں رکھی ہوئی بلو شیڈ وہ کھا سکتے ہو تم۔ تو ایون کہتا ہے کہ یہاں آیا کیسے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تم کہہ رہے تھے نا کہ میں تمہاری وائف کو کیسے کڈنیپ کروں گا۔ پھر اس پر ایون ہر طرف ہیجو کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اوپر کر فون پر بات کرتا ہے تو ایون سمجھتا ہے کہ وہ وہی کڈنیپر ہے، پر وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ کڈنیپر کہتا ہے کہ کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے نا مجھے۔ ایون کہتا ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ میری وائف کون ہے۔ تو کڈنیپر کہتا ہے کہ کون؟ ہیجو تمہاری ریئل وائف نہیں ہے، جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی وہ تھی چیئرمین ہونگ کی بڑی بیٹی اینا۔ کیونکہ وہ شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی تھی تو تم نے اس کی چھوٹی بہن ہیجو سے شادی کر لی تھی، کیونکہ چیئرمین ہونگ اور تمہارا کوئی بہت پرانا تعلق ہے۔ تو ایون حیران ہوتا ہے کہ اسے کیسے پتا کہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی ڈیمانڈز بتاؤ، پر یہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اپنی ڈیمانڈز بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اسے ہیجو کو چھوڑنا ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کڈنیپر کوئی اور نہیں بلکہ ہیجو خود ہوتی ہے۔ کڈنیپر کا فون ہیجو کے پاس کیسے آیا یہ دیکھنے کے لیے ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ جب ایون کہہ رہا ہوتا ہے کہ مار دے میری بیوی کو، تو ہیجو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کڈنیپر سے کہتی ہے کہ اسے دوبارہ کال ملائے، پر وہ کال نہیں اٹھاتا ہے، جس کے بعد اسے غصہ آ جاتا ہے اور روڈ سلپری ہونے کی وجہ سے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کڈنیپر کا فون باہر گر جاتا ہے اور ہیجو اسے اٹھا لیتی ہے۔ پریزنٹ میں ہیجو بتاتی ہے کہ کل تمہاری وائف کے گلے پر میں نے چاقو مارا تھا اور اس کے بال بھی کھینچے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اسے 10 ملین وون دے کر معاملہ ختم کر دے۔ تو ایون کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے، اور وہ زور سے دیوار پر مکہ مارتا ہے، جس کے بعد ہیجو کال کٹ کر دیتی ہے کیونکہ 10 منٹ ہو گئے تھے اور 10 منٹ سے زیادہ کال کرتی تو پکڑی جاتی، پر ہیجو ڈر جاتی ہے کیونکہ اس نے پورے 10 منٹ پر کال کاٹی تھی۔